اب وہ حکومت کے خزانے ایک خاندان کے پاس آ گئے تھے. یہ تھی بنیادی لڑائی کہ جب ایک خاندان کے پاس آئیں گے تو پھر عام مسلمانوں کا استحصال ہوگا. تو یہ سوچ اور فکر جہاں پر بھی آتی ہے وہاں فساد پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے آج کل جو معاملہ ہے اس کے لیے میں ایک دو باتیں صرف عرض کر دوں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہم کم از کم ظلم کے ساتھ نفرت تو کریں نا، اور دل سے برا تو جانیں. ہمیں کب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بندوق اٹھاؤ اور جا کے فلاں کو مار دو اور فلاں کو مار دو؟ ایک ماحول تو پیدا کرو کہ نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ محبت کرو، اور چوروں ڈاکوؤں سے نفرت کرو. جو استحصال کرتے ہیں ان کے ساتھ نفرت کرو، دل سے تو برا جانو. جب یہ کام کر لو گے، آج مجھے ایک بڑا خیال آیا کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو، ہنڈیا پکاتے ہو، تو اس ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تاکہ اپنے ہمسائے کو بھی تھوڑا سا دے دو. جب تمہارے حکمران ایسے ہو جائیں، غاصب آ جائیں، تو تم جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، یہ قرآن کریم بڑا فوکس اس پہ کرتا ہے. ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غریبوں کی مصیبت ہے، یہ اصل آزمائش امیروں کی ہے. جن کے پاس پیسے ہیں نا، اصل آزمائش ان کی ہے. اس لیے 3 دفعہ فرمایا تھا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے. صحابہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت انسان کون ہے جس کو اللہ کے پیغمبر فرما دیں اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہم دین پہ چلتے ہوئے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر کوئی ہم میں سے اپنے اپنے ہمسائے کا خیال رکھ لے، اپنے اپنے قریبیوں کا خیال رکھ لے. اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے. ہاں، یہ جو جملہ میں اکثر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بندے کو بڑے حق دیے ہیں، لیکن یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلا کے ذلیل و رسوا ہو. یہ اللہ نے بندہ مومن کو حق نہیں دیا. اسے کہا ہے کہ تو اپنی محنت کر، مزدوری کر، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر، اور پھر عزت کے ساتھ اپنے گھر بیٹھ جا. میں رات بھی خلیفہ فضل کریم صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے بیٹا میرا کوئی ملازم ہو، میرا نوکر ہو، اور وہ جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو میں برداشت کروں گا؟ بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ میرا مالک ہے اور وہ خود بھی رسوا ہو اور اپنے خدا کی بھی بے عزتی کروائے. کب کہا تھا تمہیں کہ تم اپنی ایک تو اپنی گردن اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکانی، اور ایک اپنا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں پھیلانا. یہ غیرت دی تھی بندہ مومن کو. فرمایا گھر بیٹھ جا، جو محنت ہو سکتی ہے کر. عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے، اور جن کو وسائل دیے ہیں
جن کو پیسہ دیا، میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، امیر کو در بدر کیا ہے، غریب کو عزت دے کے گھر بٹھایا ہے۔ اس لیے آزمائش غریبوں کی نہیں، امیروں کی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ سورہ رعد ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، رزق کے معاملے میں ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پہ فضیلت دی ہے۔ ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں، لِنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں خیر ملے یا شر ملے، دونوں میں تمہاری آزمائش ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات سیکھ کے جانا۔ اگر بڑے پیسے مل گئے ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، آزمائش ہے تیری۔ اگر نعمتیں ملی ہیں تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آزمائش پہ دیکھ کے آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ ایک تفسیر میں نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ جو حرام جانور ہوتے ہیں، یہ کتیا ہے، گدی ہے، یہ جتنے بھی حرام جانور ہیں، ان کے نیچے اتنا ہی دودھ ہوتا ہے جتنے ان کے بچے پی لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کتیا کے نیچے اس کے بچوں سے زیادہ دودھ نہیں ہوگا، گدی کے نیچے بھی نہیں ہوگا، لیکن بھینس کے نیچے اس کا بچہ پی لینا تو کچھ باقی بچ جاتا ہے، بکری کے نیچے بچ جاتا ہے، گائے کے نیچے بچ جاتا ہے۔ تو وہ جو بچ گیا ہے نا، وہ تیرا نہیں ہے۔ اس لیے یہ دوسرے پارے میں فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے فرما دیں کہ جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تیرا نہیں۔ تو فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ہم نے رزق کے معاملے میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پہ فضیلت دی ہے، کچھ کو زیادہ رزق دی ہے، کچھ کو کم دی ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، جن لوگوں کو ہم نے رزق زیادہ دیا ہے، بِرَادِّ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دے دو، یہ قرآن کریم، یہ بھی بڑی، حالانکہ دینے والی بھی آیاتیں ہیں، لیکن یہاں خصوصی طور پہ فرمایا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کا رزق لوٹا دیں، یہ ان کا تھا جو تجھے دے دیا گیا ہے آزمائش کے لیے۔ اس لیے اگر یہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو اب حکمرانوں کو صرف گالیاں نہیں دینی۔ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ عمل کا انسان ہوں، کہ میرے پیغمبر نے جو کچھ کہا اس کے مطابق ہم اپنا معاشرہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اپنے اعزاء و اقربا میں سے جتنے ہیں، اور سب سے بڑی بات آج یہ بار بار مجھے خیال آیا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 دفعہ مواخات کروائی تھی، ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ کیا یہ صرف نبی پاک نے اسی وقت کے لیے بنایا تھا؟ کیا آج میں کسی کو اپنا بھائی نہیں بنا سکتا؟ تو گلے کرنے کی بجائے ایک تو اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والی ذات ہے، ہمارے کثیر گناہوں کو وہ معاف کر دیتا، ہر گناہ پہ ہماری پکڑ بھی نہیں کرتا، لیکن کم از کم اللہ کے ساتھ بغاوت تو نہ کریں۔
یہ بغاوت والا رویہ. جب آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. جب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. تو اس لیے آج میں نے، چونکہ یہ بہت سے لوگ یہ باتیں پوچھ رہے تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میرے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے. یار مجھے یہ 2 سال ہوئے جب امریکہ میں وہ پتہ ایک فلسطینی مارا گیا تھا، اور پھر وہ پولیس کے ہاتھوں، اور بڑے پھر شور شرابے ہوئے تھے. ہم نے بھی یہاں احتجاج کیا تھا. تو اس وقت ایک بڑا عجیب منظر بھی امریکہ کی سڑکوں پہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک پولیس کا سپاہی سڑک پہ کھڑے ہو کے، جب یہ احتجاج ہو رہا تھا نا، تو وہ پولیس کا سپاہی کافر تھا، عیسائی تھا. وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کو نہ مارو، میرا ہمسایہ ایک مسلمان ہے اور میں بڑا خوش ہوں. مجھے کبھی اس نے تکلیف نہیں پہنچائی. کیا میں اتنا قابل اعتبار ہوں کہ کوئی کہہ سکے کہ یہ میرا کولیگ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا گاہک ہے، اور مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے؟ تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم جھوٹ کے ساتھ زندگی گزاریں، بددیانتی کے ساتھ گزاریں، اور پھر اللہ کی رحمت. بھائی لعنت کا لفظی معنی ہی یہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے. تو اس قوم کا اصل مسئلہ جو ہے وہ جھوٹ ہے. تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہمیں توبہ کی بھی ضرورت ہے، معاشرے کے ہر فرد کو توبہ کی ضرورت ہے. اور اس کا حل میں نے عرض کر دی ہے کہ بجائے ادھر ادھر بحثیں کرنے کے، جتنا کوئی کر سکتا ہے بوجھ اٹھائے ایک دوسرے کا. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.